اس میں عمران ریاض ہیں، مختلف لوگ ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، تو کس کا سب سے مشکل کیس آپ کو لگا ابھی تک آپ نے جو لڑا ہے 140 میں سے؟ دیکھیں بہت سے کیس کی اپنی اپنی یونیک سرکمسٹانسز ہیں. کچھ ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں وہ بڑے یونیک ہوتے ہیں. سم ٹائم کچھ ایسا ایلیگیشنز لگ جاتے ہیں جرنلسٹوں کے خلاف جس کو مشکل سے جو ہے وہ انسان کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو سائبر کرائم کے ہیں. سم ٹائم ایسے نوٹوریس قسم کے ایلیگیشن اور ایویڈنس بھی آ جاتا ہے جس کو آپ کو بہت سمارٹلی جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. کچھ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انفورس ڈس اپیئرنس کے بھی کچھ چند کیسز آئے ہیں, اس کی اپنی یونیک نیچر ہے. تو یہ اگر میں پروسیڈنگ ٹو پروسیڈنگ ویری کروں تو آبویسلی جو عمران ریاض کا کیس ہے نا وہ 142 ڈیز لمبا کیس ہے. اس میں آپ کی جو پبلک اسکروٹنی ہے نا وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوئی ہے. مطلب میں دیکھیں نا, کوئی مجھے سینکڑوں لوگ ہیں, میں ان کو جانتا نہیں, میرے واٹس ایپ میں, میرے ٹویٹر ان باکس میں, میرے فیس بک ان باکس میں, انسٹاگرام ان باکس میں, ای میلز میں کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے اس کی ٹانگ کاٹ دی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں نکال دی ہیں. آپ کو میسیجز آ رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں میرے پاس یہی پڑے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی میں بڑا خیر خواہ ہوں, میں بتا نہیں سکتا میں کون ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں, لیکن اس کو رکھا ہوا ہے جی آپ کا ری بلوچستان ایکشن میں. کیا ہوتا تھا جب یہ میسیج؟ میں تو بس خاموشی سے جو ہے نا وہ کوشش کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہو جاؤں, لیکن میں لوگوں کو دلچسپی سے آرام سے سننے کے بعد جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا اسکروٹنائز کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جو عقل, منطق, معلومات اور تجربے کی روشنی میں بھی جو ہے وہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تو اس کو اسکروٹنائز کر لیں. لیکن 99.99% جو ہے وہ ہائیلی انبلیویبل, ہائیلی ریڈیکولس, اٹر نانسنس قسم کی جو ہے وہ باتیں ہمیں سننی پڑی, کرنا پڑا. دیکھیں فیملی بھی پریشرائز کرتی تھی عمران ریاض کی؟ نہیں, فیملی کے والد بیان دیتے تھے؟ دیکھیں بات سنیں, ایک بھی مرتبہ جو ہے عمران کے والدین اور باجی نے, بھائیوں نے, کبھی کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا, اور ڈالیں گے بھی نہیں کبھی. دیر لائک دیکھیں میں عمران کا وکیل نہیں ہوں, میرا وہ دوست ہے بچپن کا, تھا, ہے اور ساری زندگی رہے گا. میرا اس کا تعلق جو ہے وہ آج اگر عمران ریاض کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے, شہرت دی ہے گلوبل لیول پہ, تو وہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. مطلب میں نے اس کو کبھی اس نظریے سے یا اس شکل سے یا اس حالات میں, اس روپ میں دیکھا نہیں ہے. ہاں میں اس کے لیے دعا گو ہوں. آج اللہ رب العزت نے جتنی اس کو عزت دی ہے, سلامتی دی ہے, جتنی اس کو نام دیا ہے, مقام دیا, اللہ اس میں بے شمار اضافہ کرے اور اللہ اس کی خاص کر حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے خاندان کے لیے تکالیف جو ہے, مصائب کم ہوں, اور وہ خوشی کا, اطمینان کا باعث جو ہے یہ سارے حالات اس کے لیے بنے. لیکن میں کبھی بھی وہ مجھ سے تقاضا نہیں کر سکتے اس چیز کا, چونکہ ان کو پتہ ہے میں ان کے ہاتھوں میں پلا ہوا بچہ ہوں. انہوں نے مجھے اور عمران کو اکٹھے گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیں پلتے بڑھتے, آگے بڑھتے, ترقی کرتے ہوئے مشترکہ طور پر دیکھا ہے. میں وکیل بن گیا, میں وکیل بھی نہیں تھا, وہ جرنلسٹ بھی نہیں تھا. جب سے ہم دونوں دوست ہیں تو ہم دونوں کو انہوں نے ہینڈ ان ہینڈ پیرلل جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو پتہ ہے یہ جو عمران کے کیسز پچھلے 2-3 سال میں لائم لائٹ میں آنا شروع ہوئے ہیں, یہ وہ پہلے کیسز نہیں ہیں جو میں نے عمران کے کیے ہیں. عمران کے صحافتی کیریئر میں پچھلے 10-15 سال سے اس کو چھوٹا, کبھی کسی نے لیگل نوٹس بھیج دیا, کسی نے ڈیفیمیشن سوٹ فائل کر دیا, کسی نے مقدمہ درج کرا دیا. اس وقت شاید عمران کی پروفائل ملک میں یا عالمی سطح پہ اتنی بڑی نہیں تھی جتنی پچھلے 5-7 سال میں اس نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو گرو کروایا ہے. 5-10 سال میں بہت گرو کر گیا ہے, اور ایک ڈیجیٹل جو ریولوشن آیا ہے, گلوبل آپ کی آڈینس جو ہے وہ بن گئی ہے. آپ کی الیکٹرانک میڈیا کی ایکسیس کتنی تھی, مطلب آپ کے جو چینلز ہیں وہ یو کے میں یا 1-2 مڈل ایسٹ میں, دبئی میں, کسی اور سعودی عربیہ میں 2-4-5 جگہ پہ دیکھے جاتے تھے, بہت لمیٹڈ آڈینس تھی. اب تو آڈینس آپ کی ہر ایک شخص کی بہت بڑی ہو گئی ہے, تو اس کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. تو مجھے عمران کے والدین کی پریشانی, جائز جو ہے وہ فکر مندی جو ہے وہ پریشان ضرور کرتی رہی ہے. میرا وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہے, وہ میرے والدین کی طرح ہے, باجی جو ہے وہ اس کی بیگم میری بہنوں کی طرح ہے, اس کے بھائی میرے بھائیوں کی طرح ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ اپنی فیملی کا وہ ایک, اپنے والد کے بعد جو ہے از لائک ہیڈ آف دا فیملی. تو اس کے اوپر کس طرح وہ ساری فیملی, کس طریقے سے محنت پسند لوگ جو ہے سیدھے رستے پہ رہ کے انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور پھر یہ اپنا نصیب ہے. کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آڈینس گرانٹ کر دی ہے, کسی شخص کو جو سا ابھی لمیٹڈ آڈینس دی ہے, کچھ آج اگر گرو نہیں کر رہے تو کل گرو کریں گے. تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے جس سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو مجھے عمران کی فیملی جو ہے انہوں نے کبھی دباؤ والا تصور یا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. انہیں پتہ ہے کہ میں وہ عمران کا دوست یا بھائی ہوں جو, مطلب وہ اللہ اس کو بھلا کرے, وہ کیا گیا ہوا ایک دفعہ
کہ بھئی کوئی اور کرو، کوئی اور زندگی میں کام کرو نہ کرو، ایک اس طرح کا دوست بنا لینا، تو یہ میرے لیے نا یہ اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. وہ پبلکلی مجھے مجھے باعث فخر ہے، مجھے باعث فخر بھی ہے، اور میرے لیے مرتے دم تک جو ہے نا، جب تک میری زندگی ہے یا ہم دونوں کی اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، لمبی کرے، صحت تندرستی سلامتی رکھے، میرے پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ڈال گیا ہے. یہ میرے پہ اس نے ہی ہیز پٹ فار مور obligation and responsibilities over my shoulder. یہ کہہ کے یہ کمپلیمنٹ اپنی جگہ پہ ہے، بٹ دس از اے برڈن دیٹ ہی ہیز پٹ آن می ایز اے بردر، کہ آئی مین کس طرح وہ میں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی رہے. اور میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، وہ میں اور وہ آپس میں زندگی میں جو کرٹسیز ایکسچینج کرتے ہیں، اس کا ہم نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا ایک دوسرے سے. مطلب وی فیل دس ایز این آکورڈ تھنگ، ایز این انسلٹ ٹو آر ریلیشن شپ، کہ میرے اس کے یہ تعلق میں یہ ایک باعث شرمندگی ہے میرے لیے چیز، یا ایک باعث ایک بے چینی اور ایک عجیب و غریب سی چیز ہے کہ اگر وہ مجھے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، یا وہ میرے بارے میں کیسے سوچتا ہے، یا میں اس کے بارے میں کیسے سوچتا ہوں. یہ وہ ایسا ریلیشن شپ ہے ہی نہیں ہے. میں اور وہ ایک دوسرے کو زندگی میں کچھ نہیں دے سکتے، کسی طرح نہیں دے سکتے، سوائے عزت کے، محبت کے، ایک دوسرے کی قدر و قیمت کے، اور ایک دوسرے کی جو بطور بھائی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھانا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی مجھے پتہ ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسے وقت حالات اللہ کبھی نہ لے کے آئے، کبھی مجھے جو ہے وہ ایسے سرکمسٹانسز میں، خدا نہ خواستہ زندگی میں اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا زوال آئے، چونکہ وہ پوری کوشش کی ہے زندگی میں سیدھے رستے سے زندگی گزارنے کی، اور کہا ہے اللہ جو تو نے دیا ہے شکر الحمدللہ، نہ کسی چیز کا کوئی لالچ ہے، نہ کسی چیز کی کوئی تمنا ہے، نہ کوئی خواہش ہے، اور اسٹیبلٹی کے ساتھ، آنکھیں کھول کے، دماغ کھول کے، ہوش و حواس کے ساتھ آہستہ سے زندگی جو ہے نا میڈیوکٹری پرنسپل، میانہ روی کے پرنسپل کے سامنے گزار رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسے حالات آئیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کی جو پالیسی آف ریسیپروکیٹری ہے وہ میرے سے بھی ایک ہاتھ آگے جو ہے نا وہ جانے والا شخص ہے. تو ایسی کوئی چیز جو ہے، اگر آپ مجھے مورل برڈن کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ میں ایکسیپٹ کروں گا کہ ایک اخلاقی برڈن ہے، ایک جوائنٹ قسم کی ہماری پین ہے، یا جوائنٹ قسم کا یہ ہمارے لیے